ان سے زیادہ شاید ہی کوئی اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنے والی جماعت ہو۔ مودودی صاحب کی ابھی تک وہ تحریریں موجود ہیں، کہا کرتے تھے کہ جمہوریت لات ہے اور آمریت منات ہے، دو بتوں کے نام لیتے تھے کہ یہ انگریز آمر ہیں، یہ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد تم جمہوریت کو لا رہے ہو، تو فرق کیا پڑے گا؟ ایک بت کو ہٹا کے دوسرے بت کو اگر لگا دیا جائے، اس کی پوجا شروع کر دے، کیا یہ تبدیلی ہے؟ کیا اسلام آ گیا ہے؟ دونوں بت ہیں، بت پرستی ہے۔ اس کے بعد جب پاکستان بن گیا جمہوری تقاضوں کے تحت، تو مودودی صاحب سے نہ رہا گیا، تو انہوں نے اسی جمہوریت کی دلدل میں آ کے اس ذلت اور شرک اور کفر کی گمراہی کے اندر آ کے حصہ لینا شروع کر دیا فاطمہ جناح کے خلاف۔ تو یہ ہوا ہے، فاطمہ جناح کے حق میں اٹھے تھے اور اس کو جائز کرنا شروع کر دیا۔ اللہ خود پہلے کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو عورت کو حکمران بنا لے، عورت کو، تو انہوں نے خود عورت کی حکمرانی کا ساتھ دیا، تو اپنا پورا موقع بدلی کر دیا۔ جو پہلے کہا کرتے تھے کہ دعوت کے ذریعے انقلاب آتا ہے، دعوت کے ذریعے دین آتا ہے، چاہے ایک ہاتھ بھی اس کے ساتھ نہ اٹھے اور ایک آواز بھی ہم آواز ہونے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے اندر کمپرومائز نہیں ہے، اس کے اندر لچک نہیں ہے، ایمان عقیدے کی توحید کی دعوت دی جائے گی اس انداز سے۔ یہ ہوتا ہے معاملہ ان کا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے اندر وہ خرابیاں آئیں۔ قاضی حسین کے دور کے مجھے یاد ہے، ان کے دور میں یہ جلسے جلوس ہوتے تھے، ایسی ایسی دھنیں ان کے ترانے ہوتے تھے کہ ایسے ایسے گانوں، انڈیا کے گانوں کے اوپر وہ دھنیں لگی تھی جو انڈیا میں بینڈ ہو گئے تھے اپنی فحاشی کی وجہ سے، وہ ان کے جلسوں میں لگتے تھے۔ پھر جو ہے مودودی صاحب کی زندگی میں پروفیسر غفور چادر چڑھانے گئے بری امام کہ آپ اگر ہمیں اس حلقہ 14 نمبر حلقہ سے آپ کامیاب کر دیں تو ہم راولپنڈی سے بری امام کی سڑک کو اس طرح پکا کریں گے، چوڑا کریں گے جس طرح اسلام آباد کی سڑکیں ہیں، تاکہ آسانی سے یہ مشرق یہاں اپنے بابا کے سامنے آگے اپنا ماتھا ٹیک دیں۔ تو اس قدر یہ مشرکانہ عقیدے ہیں ان کے۔ خود مودودی صاحب کے یہ حصہ 100 رسائل و مسائل پڑھے، اس کے اندر وہ سوالوں کا جواب دے رہے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ یہ جو لوگ قبروں پر جا کر بابا جی کو پکارتے ہیں تو کیا معاملہ ہے، یہ پکارنا چاہیے یا نہیں پکارنا چاہیے؟ تو مودودی صاحب جواب دیتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ چپ کے دل کے اندر سے پکاریں، تو ایسی صورت میں تو مناسب نہیں ہے چونکہ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ذرا زور زور سے پکاریں، تو زور زور سے پکارنے سے عقیدے کے اندر تو خرابی لازم نہیں آتی ہے، لیکن یہ اندھیرے میں تیر چلانے کے برابر ہے۔ ہو سکتا ہے جن کو آپ پکار رہے ہوں وہ حضرت وہاں تشریف نہ فرما ہوں، کہیں گئے ہوئے ہوں، اور ہو سکتا ہے تشریف تو فرما ہوں لیکن وہ اللہ سے مشغول ہوں اور آپ ان کو آوازیں دے کے پکار رہے ہیں اور آپ ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کس طرح ان کا یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ یہ بات بتائی کہ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، یہ کہاں تشریف لے کے جائیں گے؟ پھر حیات النبی اور وفات النبی کے بارے میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا، اسی رسائل و مسائل السّوم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کیا قبر میں زندہ ہیں یا نہیں ہیں، چونکہ لوگ تو اس پر لڑائی کر دیتے ہیں، تو آپ عالم دین ہیں، صحیح موقف کیا ہونا چاہیے؟ تو مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی موقف نہ رکھو، ہو سکتا ہے تم حیات النبی فی القبر کا عقیدہ رکھو اور اس کی پرچار کرو، تبلیغ کرو، ہو سکتا ہے وفات ہو، اور اگر تم نے وفات کا عقیدہ رکھا اور اس کا پرچار کیا تو ہو سکتا ہے قبر میں حیات ہو، پھر کیا کرو گے؟ دونوں صورتوں میں کہیں نہ کہیں خطرہ ہے تمہیں، لہٰذا کوئی عقیدہ رکھو ہی نہ۔ تو اس طرح انہوں نے ابو بکر صدیق کو خطرے میں ڈال دیا، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر عقیدہ بنایا، اور ابھی میت دفن بھی نہیں ہوئی تھی اور اعلان فرمایا اللہ من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات، کہ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا سن لے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ حی القیوم لا یموت، اور جو اللہ کی بندگی کرتا تھا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ زندہ جاوید ہے، اس پر موت نہیں ہے۔ تو بتاؤ، بکر صدیق نے تو ایک عقیدہ بنایا، اس کا پرچار کیا، اعلان کیا، کیونکہ وہ مومن لوگ تھے، ان کو معلوم تھا کہ اللہ نے پہلے قرآن میں بتا دیا ہے
وما جعلنا من بشر من قبلک الخلد، کسی بشر کے لیے ہم نے آپ سے پہلے ہمیشگی نہیں رکھی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ سب چیزیں ان کے سامنے موجود تھی. ان کا ایمان تھا کتاب اللہ کے اوپر، لیکن مودودی صاحب کا ایمان نہیں تھا. اصل میں انسان کا میٹر گھوم جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے جب دنیا کی ووٹوں حاصل کرنے کا معاملہ، پھر حق انسان نہیں بیان کر سکتا ہے. تو یہی معاملہ اب سراج الحق صاحب کا ہے. ان کو شرک، کبھی ان کے منہ سے شرک کے خلاف کوئی آواز نہیں نکلے گی، کبھی تقریر نہیں نکلے گی. کسی جلسے کے اندر ذرا ایک آواز تو لگائے نا کہ لوگوں یا علی مدد کہنا شرک ہے. یہ جو تم پارٹی میں داتا کہتے ہو، داتا نہیں ہے، داتا تو اللہ ہے، یہ داتا نہیں ہے. یہاں یہ عرس اور میلے نہ کرو، کہ کبھی بھی امام بری نہ کرو. یہ یہاں سینیٹر اور یہ سب کچھ رہے ہیں شاید. کبھی کسی پارلیمنٹ کے اندر یہ کہیں نا کہ یہ بری امام کو کیوں پوچھ رہے ہو، یہ تو شرک ہے، کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. تو ان کا دین خالص یہ دنیا داری ہے. شروع میں ان کا نعرہ تھا کہ قرآن و حدیث کی دعوت لے کر اٹھو، پوری دنیا پر چھا جاؤ. تو دنیا پر تو یہ نہیں چھائے، ہاں دنیا ان کے اوپر چھا گئی ہے. تو یاد رکھیں یہ جمہوریت کا معاملہ یہ مشرکانہ نظام ہے، مشرکانہ طریقہ ہے. جو جمہوریت کے ذریعے وہ اسلام کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کسی ہجڑے کے ذریعے، ایک ہجڑا ہے، خسرا ہے، آپ اس کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ وہ اولاد ہو جائے گی اس کی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. 100 ہجڑے بھی اولاد پیدا نہیں کر سکتے مل کے. اسی طرح جمہوریت کے ذریعے کبھی بھی جو ہے وہ دین اسلام نہیں آ سکتا ہے. اور مجھے ابھی تک یاد ہے ہمارے تھوڑے بہت عزیز بھی تھے، ہمارے یعنی پیارے دو رشتہ دار کے آگے وہ سسرالی رشتہ دار تھے گجر خان میں، راجہ ظہیر، کٹر قسم کے جماعت اسلامی کے رکن رہے ہیں پوری زندگی. اب تو ہر فوت ہو گئے. لیکن بات بتانے کے لیے کہ الیکشن کے دنوں میں وہاں قریب ایک وہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ راجہ ظہیر جو ہیں یہ وہابی، ان کو ووٹ نہیں دینا ہے. تو لوگ ان کے خلاف ہو گئے. تو راجہ ظہیر صاحب کو پھر پیر صاحب کے قدموں میں جانا پڑا اور کہا کہ دیکھو میں وہابی نہیں ہوں. اس نے کہا وہابی نہیں ہو تو ہمارے یہ جو بابا جی ہیں ان کی چادر چڑھاؤ گی جمعرات کو آ کے، چادر چڑھاؤ گے تو ہم اعلان کر دیں گے یہ وہابی کوئی نہیں. تو راجہ ظہیر صاحب کو وہاں چادر چڑھانی پڑی گجر خان میں. گجر خان کے راجہ ظہیر کو جو ہے وہ چادر چڑھانا پڑی وہاں بابا کی. اور جب چادر چڑھا کے چلے گئے تو بعد میں پیر صاحب نے کہا کہ چادر تو چڑھائیے لیکن پیار اور محبت اور خلوص سے نہیں چڑھائیے، تھوڑا سا ایسا لگتا تھا جیسا غصے سے چڑھائیے. تو اگلی جمعرات کو پھر چڑھاؤ تاکہ مجھے پوری طرح یقین آ جائے. تو راجہ صاحب کو پھر وہاں چادر چڑھانی پڑی اگلے ہفتے. اور پھر اس کے بعد پیر صاحب راضی ہوئے. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں راجہ صاحب جو ہیں یہ وہابی کوئی نہیں ہے، ان کو ووٹ دے سکتے ہیں. لیکن راجہ صاحب پھر بھی نہیں جیتے، وہ بھی ہار گئے وہاں سے. تو نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. تو اللہ کے بندو یہ چند دنوں کا معاملہ ہے. کبھی بھی دین اسلام جو ہے نافذ نہیں ہو سکتا ہے جمہوریت کے ذریعے، ووٹوں کے ذریعے یا نوٹوں کے ذریعے. جب بھی دعوت پھیلے گی توحید کی دعوت اور تبلیغ توحید کی، اس طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کی تھی، بغیر کسی کے ڈرے، چوکوں کے اندر، بازاروں کے اندر، بسوں ٹرینوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، چھتوں کے اوپر، قبرستانوں میں، ہر جگہ جہاں موقع ملے